بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور سکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یس سر، لڑکی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ایکریمین میک اپ میں تھا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں ناراک سے آیا ہوں۔ میرا تعلق بھی بار بزنس سے ہے۔ رابرٹ سے ایک ضروری کاروباری ملاقات کرنی ہے۔ میرے پاس ناراک میں ان کے ایک دوست کی ٹپ موجود ہے۔ عمران نے لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یس سر، تشریف رکھیں، باری آنے پر میں آپ کو کال کر لوں گی، لڑکی نے کہا، اور سامنے رکھے ہوئے رجسٹر پر اس نے مائیکل کا نام اور باقی تفصیلات لکھ لی۔ عمران واپس مڑا اور ایک سائیڈ پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ رابرٹ سے اس کے اس وقت کے تعلقات تھے جب رابرٹ ناراک میں بار بزنس کرتا تھا اور پھر وہ ایک خوفناک سنڈیکیٹ کے چکر میں پھنس گیا تھا، اور عمران نے وہاں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ رابرٹ اس سنڈیکیٹ کے خوفناک ٹکراؤ سے بچ گیا تھا۔ اس کے بعد رابرٹ ایکریمیا سے یونان اور پھر یونان سے یہاں تل ابیب آ گیا تھا۔ رابرٹ یہودی نہیں تھا، لیکن یہاں تل ابیب میں اس نے اپنے آپ کو انتہائی کٹر یہودی مشہور کر رکھا تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ رابرٹ کے خفیہ تعلقات ایک انتہائی خفیہ اور انتہائی فعال فلسطینی تنظیم OF کے چیف احمد کمال سے ہیں، جسے تنظیم میں AA کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عمران AA سے کئی بار پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ ملاقاتیں ایکریمیا میں ہوئی تھیں، جہاں AA اکثر خصوصی اسلحے کے حصول اور اسے تنظیم تک پہنچانے کے لیے آتا جاتا رہتا تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ اگر اندر آفس میں بیٹھے رابرٹ کو معلوم ہو جائے کہ عمران آیا ہے تو وہ یقیناً خود اس کے استقبال کے لیے باہر آ جائے گا، لیکن موجودہ حالات میں عمران اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھا اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ عمران نے اب مشن مکمل کرنے کے لیے OF سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ شیخ سالم اور اس کا گروپ گو خاصا فعال اور مؤثر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسرائیلی حکام اور ایجنسیوں کی نظر میں آ گیا تھا۔ اس لیے عمران نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب اس کا رخ نہیں کرے گا۔ OF سے اس نے آج تک کوئی کام نہ لیا تھا۔ گو AA نے کئی بار اسے آفر کی تھی، لیکن عمران کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ سر مائیکل، تشریف لائیے۔ اچانک کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی آواز سنائی دی تو عمران اپنی سوچوں کے دائرے سے نکل کر اٹھ کھڑا ہوا اور شیشے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی راہداری سے گزر کر وہ ایک خاصے بڑے اور انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں داخل ہوا تو بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ادھیڑ عمر رابرٹ نے غور سے عمران کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا نام رابرٹ ہے، تشریف رکھیں، رابرٹ نے کاروباری انداز میں کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میرا نام مائیکل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافہ کر کے میز کی دوسری سائڈ پر بیٹھ گیا۔ جی، مجھے سیکرٹری نے بتایا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ ناراک سے میرے کسی دوست کے حوالے سے تشریف لائے ہیں۔ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رابرٹ نے مخصوص کاروباری لہجے میں کہا۔ آفس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس یہاں تل ابیب میں اچھا خاصا چل رہا ہے، حالانکہ مجھے پرنس آف ڈھمپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بزنس خاصا کمزور ہے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ادھیڑ عمر رابرٹ عمران کی بات سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا آپ نے کیا نام لیا ہے؟ پرنس آف ڈھمپ؟ کیا مطلب؟ رابرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا پرنس آف ڈھمپ کوئی بڑا مجرم ہے جو آپ اس طرح چونک پڑے ہیں؟ حالانکہ وہ بیچارہ تو بڑا معصوم سا آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پرنس نے آپ کو بھیجا ہے؟ فرمائیے، حکم دیجئے، پرنس کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں پرنس کی وجہ سے ہی ہوں، رابرٹ نے کہا۔ واہ، آپ جیسے اعلیٰ ظرف آدمی اس دنیا میں بھی موجود ہیں، حیرت ہے۔ بہرحال پرنس آف ڈھمپ کو کم از کم یہ امید نہ تھی کہ آپ اس طرح کی بات اس کے لیے کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں کون؟ پلیز جلدی بتائیں، کیا آپ خود پرنس ہیں؟ رابرٹ نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی تھا، لیکن اب تو مائیکل ہوں، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔
کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی اس کی واپسی کے شدت سے منتظر ہوں گے، اس لیے زیادہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ او پرنس، او آپ اور اس انداز میں، او رابرٹ نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے میز کے پیچھے سے نکلا۔ ارے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، عمران نے اٹھ کر اس انداز اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا جیسے رابرٹ اسے مارنے کے لیے آ رہا ہو، لیکن رابرٹ اس سے اس طرح لپٹ گیا جیسے صدیوں سے بچھڑے ہوئے دوست ملتے ہیں۔ ارے میری پسلیاں، ارے واقعی تمہارا بزنس اچھا بلا ہے، مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے بھینچے لہجے میں کہا تو رابرٹ بے اختیار ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ ایک منٹ، میں باقی ساری ملاقاتیں کینسل کر دوں، رابرٹ نے واپس میز کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مجھے جلدی ہے، پھر اطمینان سے بات ہوگی، مجھے واقعی انتہائی جلدی ہے اور حالات بھی خاصے سنگین ہیں، عمران نے کہا تو رابرٹ کے چہرے پر یک لخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او، کیا مسئلہ ہے پرنس، مجھے بتاؤ، رابرٹ نے وہیں ساتھ ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اے سے بات ہو سکتی ہے، عمران نے کہا تو رابرٹ اچھل پڑا۔ ہاں مگر، رابرٹ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اس کا نمبر اور کوڈ دے دو، میں پبلک فون بوتھ سے کر لوں گا، لیکن مسئلہ سیریس ہے، اس لیے فوری بات ہونا ضروری ہے، عمران نے کہا۔ او اچھا، آپ جانتے تو ہیں یہاں کے حالات، ہمارے فون باقاعدہ چیک ہوتے ہیں، رابرٹ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، عمران نے کہا تو رابرٹ نے جلدی سے وہ فون نمبر اور اے سے بات کرنے کے لیے خصوصی کوڈ بتا دیا۔ اوکے، اب کچھ رقم بھی ادھار دے دو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے جوتے مار لیں لیکن ایسی بات تو نہ کریں، رابرٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے کیا مطلب، میں تو سمجھا تھا کہ بزنس اچھا چل رہا ہے، تو کیا یہ حالت ہو گئی ہے تمہاری، عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے ادھار مانگنے کی بات کر رہا تھا، یہ سب کچھ آپ کا ہے، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے بھاری مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ مزید چاہیے تو میں سیف سے نکال لاتا ہوں، رابرٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنی ہی بہت ہے، ادھار کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور گڈی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ کیا، پہلے وعدہ کریں، رابرٹ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، بس دعا کرو زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، گڈ بائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بار سے باہر نکل کر پیدل چلتا ہوا ایک طرف موجود پبلک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس میں ڈالا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے رابرٹ کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ویژن پوائنٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں مسٹر بلیک گرام ہوں گے، ان سے میری بات کرائیں، میں ریڈ این بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ مسٹر بلیک گرام؟ او نہیں سر، یہاں اس نام کے کوئی صاحب نہیں ہیں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، حالانکہ مجھے مسٹر برگر نے بتایا تھا کہ وہ یہاں ہی ملتے ہیں، عمران نے کوڈز کے مطابق جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں سوری، وہ یہاں نہیں ہوتے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اچھا تو مسٹر ڈیک ہوں گے، ان سے بات کروا دیجئے، عمران نے کہا۔ وہ بھی یہاں سے چلے گئے ہیں، آپ ان کی رہائش گاہ پر بات کر لیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ان کا نمبر دے دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوسری طرف سے بتائے ہوئے نمبر الٹ کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، کیونکہ کوڈ یہی تھا کہ جو نمبر بتایا جائے اسے الٹ دیا جائے۔ براڈ وے اسٹوڈیو، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر بروک فیلڈ سے بات کرا دیجئے، عمران نے کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ تھامس بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، بات کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، بروک فیلڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ رائل سوسائٹی کا تھامس بول رہا ہوں مسٹر بروک فیلڈ، پی کاک، عمران نے کہا۔ او ایک منٹ ہولڈ کیجئے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہیلو مسٹر تھامس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد بدلی ہوئی آواز میں کہا گیا۔ نہ صرف لائن پر ہوں بلکہ سر کے بل کھڑا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ فون سے، لیکن بالمشافہ ملاقات کا وقت نہیں ہے میرے پاس، کوئی ایسا نمبر بتا دو جہاں سے رائل سوسائٹی کے لیے ضروری خریداری کی جا سکے، اور اسے بتا بھی دو تاکہ میں ہیلو ہی نہ کرتا رہ جاؤں، پھر تفصیل سے ملاقات ہوگی، عمران نے کہا۔
او اچھا، نمبر نوٹ کریں اور 10 منٹ بعد وہاں فون کریں۔ رائل سوسائٹی کا حوالہ ضرور دیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک نمبر بتا دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے کارڈ نکال کر جیب میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ سے بھی زیادہ وقت تک چلنے کے بعد وہ ایک اور فون بوتھ پر رکا اور اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کے مخصوص خانے میں ڈالا اور رسیور اٹھا کر بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ ایگل ڈیزائن گروپ آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ رائل سوسائٹی کا تھامس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا مجھے آپ سے شرف ملاقات کا موقع مل سکتا ہے؟ لیکن جلدی، عمران نے کہا۔ یس سر، آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ مین مارکیٹ کی 3rd روڈ سے، بیکرڈ ٹریولز کے سامنے سے۔ عمران نے سامنے موجود ایک بورڈ پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ او یس سر، آپ وہیں ٹھہریں، فون بوتھ کے قریب میں پہنچ رہا ہوں، کوئی نشانی دے دیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اسے اپنے لباس کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور کارڈ نکال کر واپس جیب میں ڈال کر وہ ایک طرف ہٹ کر اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ایک سیاہ رنگ کی کار اس کے سامنے آ کر رکی اور کھڑکی سے ایک نوجوان نے سر باہر نکالا۔ ایگل، اس نوجوان نے کہا۔ رائل سوسائٹی سے تھامس، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، نوجوان نے کہا تو عمران نے کار کی سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس نوجوان نے کار آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی رہائش گاہ چاہیے جہاں 2 کاریں موجود ہوں، میک اپ کا سامان اور لباس وغیرہ بھی مل سکیں اور اسلحہ بھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یس سر، مجھے کال کرنا ہوگی، نوجوان نے کہا اور اس نے کچھ آگے جا کر کار سائیڈ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر ایک طرف موجود پبلک فون بوتھ کال پوائنٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد نوجوان واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے بغیر کچھ کہے کار آگے بڑھا دی۔ ڈیفنس کالونی کی کوٹھی نمبر 66، ہم وہیں جا رہے ہیں، نوجوان نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک جدید تعمیر شدہ کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک درمیانے سائز کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی اور نوجوان نے مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو پھاٹک کھل گیا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ پھاٹک کھولو ٹیری، نوجوان نے کہا اور نوجوان واپس مڑا اور پھر چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا تو نوجوان کار اندر لے گیا اور پھر اس نے پورچ میں کار روک دی۔ آئیے، ٹیری ہمارا خاص آدمی ہے اور یہ کوٹھی ہر لحاظ سے محفوظ ہے، یہاں آپ کے مطلب کی ہر چیز موجود ہے اور جو نہ ہو وہ ٹیری مہیا کر سکتا ہے، نوجوان نے نیچے اترتے ہوئے کہا اور عمران بھی نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے ٹیری بھی پھاٹک بند کر کے وہاں پہنچ گیا تھا۔ ٹیری، ان صاحب کا نام تھامس ہے اور یہ بگ باس کے خصوصی مہمان ہیں، ان کے احکامات کی تعمیل تم نے اس انداز میں کرنی ہے کہ انہیں معمولی سی شکایت بھی نہ ہو، نوجوان نے ٹیری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ او یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، ٹیری نے جواب دیا۔ بگ باس کا کوئی خصوصی نمبر بھی بتا دو تاکہ اس سے کبھی براہ راست بات ہو سکے، عمران نے کہا۔ میں بگ باس کو جب رپورٹ دوں گا تو وہ خود ہی یہاں فون کر لیں گے اور آپ سے بات کر لیں گے اور وہی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، نوجوان نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا تو نوجوان واپس کار میں بیٹھا اور اس نے کار بیک کر کے اسے موڑا اور پھر اس کا رخ پھاٹک کی طرف کر دیا۔ ٹیری پھاٹک کی طرف بڑھ گیا جبکہ عمران وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد ٹیری پھاٹک بند کر کے واپس آ گیا۔ کاریں کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ پیچھے گیراجوں میں ہیں جناب، ٹیری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کتنی کاریں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 4 ہیں، مختلف ماڈلز کی ہیں، ٹیری نے جواب دیا۔ کیا تم ڈرائیونگ کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، ٹیری نے جواب دیا۔ اوکے، پہلے ایک کار لے آؤ اور پھر دوسری اور پھر ایک کار میں میرے ساتھ نیشنل روز گارڈن چلو، وہاں سے میں نے اپنے ساتھیوں کو یہاں لانا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، ٹیری نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سائٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پاور اسکواڈ کے ایکشن گروپ کا چیف جیکارڈ ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جیکارڈ بول رہا ہوں، جیکارڈ نے کہا۔ ریچرڈ بول رہا ہوں باس، غضب ہو گیا ہے، ایکس پوائنٹ خالی پڑا ہے، پاک ایشیائی ایجنٹ پھر غائب ہو چکے ہیں، چیف کرنل ٹارک بھی ان کے ساتھ ہی غائب ہیں،
البتہ ان کی کار پورچ میں موجود ہے۔ ان کے ڈرائیور کی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور گارڈ روم کے ساتھ گارڈ کی بھی لاش پڑی ہوئی ملی ہے، اس کی بھی گردن توڑ کر اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ کا چوکیدار بھی اندرونی کمرے میں مردہ پایا گیا ہے، اس کی بھی گردن توڑ کر اسے ہلاک کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف سے رچرڈ نے تیز تیز آواز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا، او ویری بیڈ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ ایجنٹ تو نہ صرف بے ہوش تھے بلکہ انہیں بے حس و حرکت کر دینے والے انجیکشن بھی لگا دیے گئے تھے، پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جیکارڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں باس، البتہ یہاں ایک آدمی نے جو سامنے والی عمارت کا چوکیدار ہے، اس نے بتایا ہے کہ اس نے باس کی کار کو اس کوٹھی کے 2 چکر لگاتے دیکھا ہے اور ہر بار اس میں ایکریمین لوگ سوار تھے، اور باس اس نے قریب ہی ایک برائے فروخت خالی کوٹھی کے عقب میں بھی اس کار کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے بھی کار میں موجود مانیٹرنگ سیٹ کو چیک کیا ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تھوڑے فاصلے کے لیے کار نے 2 چکر لگائے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ کسی طرح ہوش میں آ گئے اور پر اصرار طور پر ٹھیک بھی ہو گئے۔ انہوں نے وہاں موجود دونوں آدمیوں کی گردنیں توڑ کر انہیں ہلاک کر دیا۔ اس دوران کرنل ٹارگ ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہنچے تو ڈرائیور کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور چونکہ یہ پاور اسکواڈ کا پوائنٹ تھا اس لیے یہاں انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر اس خالی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے اور کرنل ٹارگ کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کوٹھی کو چیک کروں، رچرڈ نے کہا۔ کس چیز سے چیکنگ کرو گے؟ جیکارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میری کار میں اسپیشل DS موجود ہے باس، رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، جلدی چیک کر کے مجھے رپورٹ دو فوراً، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیکارڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اب بے حد اضطراب اور بے چینی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ میں نے کہا بھی تھا چیف کو کہ ان ایجنٹوں کو موقع نہ دیا جائے، لیکن چیف نے میری ایک نہ سنی تھی، جیکارڈ نے اچانک بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے تحت وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اگر کرنل ٹارگ کو یہ ایجنٹ ختم کر دیتے ہیں تو پھر پاور اسکواڈ کا چیف میں بن جاؤں گا، اس نے چونک کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں فون پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکارڈ بول رہا ہوں، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، یہ لوگ اس کوٹھی میں موجود ہیں، کرنل ٹارگ بھی وہاں موجود ہے، یا تو وہ بے ہوش ہیں یا پھر مر چکے ہیں۔ میں نے چیک کر لیا ہے، رچرڈ نے کہا۔ او ویری گڈ، تم ایسا کرو کہ اپنے سیکشن کو فوری طور پر کال کر کے اس کوٹھی کو گھیر لو، میزائل گنیں سب کے پاس ہونی چاہیے۔ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، پھر حالات دیکھ کر فیصلہ کروں گا، لیکن میرے آنے تک کسی کو باہر نہ نکلنے دینا، اگر کوئی نکلے تو اسے گولی سے اڑا دینا، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کار خاصی تیز رفتاری سے اس مخصوص پوائنٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں کرنل ٹارگ کے حکم پر اس کے سیکشن نے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو پہنچایا تھا۔ چونکہ یہ پوائنٹ ہیڈ کوارٹر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، اس لیے وہ 10-12 منٹوں میں ہی وہاں پہنچ گیا۔ وہاں ایکشن گروپ کا ایک آدمی موجود تھا۔ کہاں ہے وہ کوٹھی جہاں ایجنٹ موجود ہیں؟ میرے ساتھ آؤ، جیکارڈ نے کہا، تو وہ آدمی اس کے ساتھ ہی کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بتانے پر تھوڑے فاصلے پر ایک نو تعمیر شدہ کالونی میں داخل ہو گئے، اور پھر اسے دور سے ایک کوٹھی کے گرد ایکشن گروپ کے افراد باقاعدہ ہاتھوں میں میزائل گنیں اٹھائے کھڑے نظر آئے تو اس نے کار وہاں لے جا کر روک دی اور نیچے اتر آیا۔ اسی لمحے اس کا نمبر 2 بھی ایک طرف سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ سب اندر ہیں؟ باہر تو کوئی نہیں آیا؟ جیکارڈ نے پوچھا۔ سب اندر ہیں باس، رچرڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوٹھی پر میزائل فائر کرو، اسے مکمل طور پر تباہ کر دو، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن چیف، کرنل ٹارگ بھی تو اندر ہیں، رچرڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں ابھی تک پوچھ گچھ کے بعد ہلاک کر دیا گیا ہوگا، اب یہ ایجنٹ کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانے چاہیے۔ فائر کرو، اٹ از مائی آرڈر، جیکارڈ نے غصیلے لہجے میں کہا تو رچرڈ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا، جبکہ جیکارڈ اپنی کار کے ساتھ ہونٹ بھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل ٹارگ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جانتا تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کے خاتمے پر
حکومت اس قدر خوش ہوگی کہ کرنل ٹاگ اور اس کی ہلاکت کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی، اور پھر اسے پاور اسکواڈ کا چیف بنا دیا جائے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد 3 اطراف سے کوٹھی پر میزائل فائر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ چوتھی سائٹ پر ایک اور کوٹھی اس کوٹھی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہاں دو کوٹھیوں کو ملا کر ہی ایک بلاک بنایا گیا تھا۔ اس ملحقہ کوٹھی کے بعد بھی سڑک تھی۔ میزائل فائر کرنے کے بعد روک دیے گئے۔ پوری کالونی میں ان دھماکوں کی وجہ سے افراتفری کا سا عالم پھیل گیا۔ لوگ کوٹھیوں سے نکل کر ادھر ادھر اس انداز میں بھاگتے نظر آ رہے تھے جیسے کسی دشمن فوج نے کالونی پر حملہ کر دیا ہو، لیکن جیکارڈ کی تیز نظریں اس تباہ ہونے والی کوٹھی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ میزائل خصوصی ساخت کے حامل تھے اور ان کی رینج بھی بے حد محدود تھی۔ کافی تعداد میں میزائل فائر ہونے کے باوجود صرف وہی کوٹھی تباہ ہو رہی تھی جس پر فائرنگ کی گئی تھی۔ ساتھ والی کوٹھی اسی طرح محفوظ تھی، البتہ اس کوٹھی کا پھاٹک بند تھا اور اس میں سے کوئی باہر نہ آیا تھا، لیکن جیکارڈ کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ مخصوص ساخت کے ان میزائلوں کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ ان سے صرف بلڈنگ تباہ ہوتی تھی، اسے آگ نہ لگتی تھی۔ البتہ ان میزائلوں کی فائرنگ سے دھواں ضرور پھیلتا تھا، اور اس وقت اس کوٹھی تو کیا بلکہ ملحقہ کوٹھی اور ارد گرد کے سارے علاقے پر دھوئیں اور گرد کی دبیس چادر سی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لیکن جیکارڈ جانتا تھا کہ ابھی یہ دھواں چھٹ جائے گا اور گرد بیٹھ جائے گی۔ اسی لمحے دور سے پولیس گاڑیوں کے تیز سائرن سنائی دینے لگے تو جیکارڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے سارے ساتھی اب واپس سڑک کی طرف آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی کئی گاڑیاں سائرن بجاتی وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے تباہ شدہ کوٹھی کو مخصوص انداز میں گھیرے میں لے لیا۔ ایک پولیس کار جیکارڈ کے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے ایک آفیسر باہر نکلا۔ یہ کارروائی کس نے کی ہے؟ پولیس آفیسر نے جیکارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ ہی ایکشن گروپ کے 2 آدمی ہاتھوں میں میزائل گنیں اٹھائے کھڑے تھے۔ پاور اسکواڈ نے، یہاں ملک دشمن ایجنٹ موجود تھے، جیکارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سرکاری کارڈ نکال کر آفیسر کے سامنے کر دیا۔ او یس سر، یس سر۔ آفیسر نے کارڈ دیکھتے ہی باقاعدہ سلوٹ مارتے ہوئے کہا، اپنے آدمیوں کو واپس لے جاؤ، یہاں رش نہیں ہونا چاہیے۔ جیکارڈ نے کارڈ واپس جیب میں ڈالتے ہوئے تہکمانہ لہجے میں کہا، یس سر۔ آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے شاید کار کے اندر موجود وائرلیس پر باقی پولیس کاروں کو بھی واپسی کا پیغام دے دیا تھا، کیونکہ ساری کاریں ایک ایک کر کے واپس چلی گئیں اور سب سے آخر میں اس آفیسر کی کار بھی چلی گئی۔ اسی لمحے فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں مخصوص سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ پاور اسکواڈ، جیکارڈ نے اس کے آفیسر کو بھی کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، او یس سر۔ یہاں کیا ہوا ہے سر؟ آفیسر نے بھی اسے سلوٹ مارتے ہوئے کہا، اس کوٹھی میں غیر ملکی دشمن ایجنٹ موجود تھے جن کے خاتمے کے لیے میزائل فائر کر کے اس کوٹھی کو تباہ کیا گیا ہے۔ اب آپ نے اس کا ملبہ ہٹا کر اندر موجود ایجنٹوں کی لاشیں نکالنی ہیں تاکہ انہیں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش کیا جا سکے، جیکارڈ نے کہا۔ یس سر، اس آفیسر نے جواب دیا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اب دھواں اور گرد بیٹھ چکی تھیں، البتہ اب لوگ دور دور کھڑے اس کوٹھی کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شاید پولیس کاروں کی آمد اور واپسی سے انہیں بہرحال اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بہرحال سرکاری ہے، اس لیے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر فائر بریگیڈ کے عملے نے انتہائی تیزی سے اپنے مخصوص انداز میں کام کرنا شروع کر دیا اور ملبہ ہٹایا جانے لگا۔ رچرڈ، تم جا کر چیک کرو اور جیسے جیسے لاشیں ملتی جائیں انہیں علیحدہ علیحدہ رکھواتے جاؤ۔ تعداد کا تو تمہیں علم ہے، جب ان کی تعداد پوری ہو جائے تو مجھے رپورٹ دینا، میں یہیں موجود ہوں، جیکارڈ نے کہا۔ یس باس، رچرڈ نے جو اس کے قریب موجود تھا جواب دیا۔ اور سنو، اپنے باقی سیکشن کو واپس بھیج دو، اب ان کی یہاں موجودگی کی ضرورت نہیں، جیکارڈ نے کہا، اور رچرڈ اسبات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایکشن گروپ کے لوگ کاروں میں بیٹھ کر واپس چلے گئے، البتہ رچرڈ کی کار وہاں قریب ہی کھڑی نظر آ رہی تھی اور وہ تباہ شدہ کوٹھی کے اندر گیا ہوا تھا۔ وہاں ملبہ ہٹانے کا کام انتہائی مخصوص انداز میں اور تیزی سے کیا جا رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد رچرڈ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ باس غضب ہو گیا۔ رچرڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، کیا ہوا؟ کیا لاشیں ناقابل شناخت ہو چکی ہیں؟
جیکارڈ نے کہا، وہاں سے صرف کرنل ٹارگ کی لاش ملی ہے باس، اور کوئی لاش موجود نہیں ہے۔ رچرڈ نے کہا تو جیکارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے اپنے ذہن میں آندھیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ اندر موجود تھے اور باہر نہیں آئے تو وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ دیکھو وہاں شاید کوئی تہہ خانہ ہو، جیکارڈ نے کہا۔ نہیں باس، چیکنگ کر لی گئی ہے، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن خیال غلط ثابت ہوا ہے۔ کرنل ٹارگ کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے، رچرڈ نے کہا تو جیکارڈ نے بے اختیار اطمینان بھرا ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی کرنل ٹارگ کو ہلاک کر چکے تھے اور پھر کسی طرح نکل گئے۔ آؤ اس ساتھ والی کوٹھی کو دیکھتے ہیں، شاید وہ وہاں چھپے ہوئے ہوں، جیکارڈ نے کہا۔ آپ یہاں ٹھہریں باس، میں خود چیک کر کے آتا ہوں، رچرڈ نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ملحقہ کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پہلے کال بیل کا بٹن پریس کیا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ جیکارڈ کو بہرحال اطمینان ہو گیا تھا کہ کرنل ٹارگ پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے اب کرنل ٹارگ کی ہلاکت کا الزام اس پر نہیں آئے گا۔ البتہ وہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹ آخر اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ رچرڈ کوٹھی سے واپس آنے کے بجائے سائڈ سے نکل کر اس طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ باس، ملحقہ کوٹھی خالی تھی، اس کے چوکیدار کی گردن بھی توڑ دی گئی ہے اور سائیڈ روڈ پر دروازہ ہے جو کھلا ہوا ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خطرہ بھانپتے ہی سائیڈ کوٹھی میں گئے اور پھر دھوئیں اور گرد کی آڑ میں نکل گئے، رچرڈ نے کہا۔ کیا تم نے سائیڈ روڈ پر پیکٹنگ نہیں کر رکھی تھی؟ جیکارڈ نے چونک کر کہا۔ پہلے کرائی تھی، لیکن جب آپ آئے اور فائرنگ شروع ہو گئی تو وہ لوگ بھی ادھر آ گئے۔ ہمارے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن ناکام رہا۔ اب انہیں پھر تلاش کرنا ہوگا، اور اب مجھے فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دینا ہوگی۔ تم کرنل ٹارگ کی لاش ہیڈ کوارٹر پہنچاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں، جیکارڈ نے کہا اور مڑ کر کار میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے آفس میں آ گیا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA ٹو پرائم منسٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر سے ایکشن گروپ کا چیف جیکارڈ بول رہا ہوں۔ پرائم منسٹر صاحب کو فوری طور پر انتہائی اہم رپورٹ دینی ہے۔ اٹ از ایمرجنسی، جیکارڈ نے کہا۔ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد PA کی آواز سنائی دی۔ یس، جیکارڈ نے جواب دیا۔ بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جناب، میں جیکارڈ بول رہا ہوں، پاور اسکواڈ کے ایکشن گروپ کا چیف، جیکارڈ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے کال کی ہے؟ کرنل ٹارگ کہاں ہیں؟ پرائم منسٹر کے لہجے میں ناگواری کا عنصر موجود تھا۔ کرنل ٹارگ کو ہلاک کر دیا گیا ہے جناب، جیکارڈ نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ سر، کرنل ٹارگ نے ایکشن گروپ کی مدد سے پاکیشیائی ایجنٹوں کی پناہ گاہ کا سراغ لگا لیا تھا، پھر ان کے حکم پر انہیں اس رہائش گاہ میں بے ہوش کر دیا گیا۔ اس کے بعد کرنل صاحب وہاں خود آئے اور ان کے حکم پر ہم نے ان ایجنٹوں کو بے ہوشی کے عالم میں ہی بے حس و حرکت کرنے والے انجیکشن لگا دیے۔ اس کے بعد کرنل صاحب نے انہیں ایک خصوصی پوائنٹ پر پہنچانے کا حکم دیا، ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی، پھر کرنل صاحب خود بھی اس پوائنٹ پر چلے گئے۔ میں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں وہاں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہاں سے کوئی جواب نہ ملا، جس پر میں نے اپنے نمبر 2 کو وہاں پوزیشن معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہاں رہنے والے چوکیدار ہلاک کر دیے گئے ہیں اور کرنل ٹارگ اور پاکیشیائی ایجنٹ غائب ہیں، جس پر میں اور میرا ایکشن گروپ حرکت میں آ گیا اور ہم نے اس پوائنٹ سے قریب ہی ایک دوسری کوٹھی میں ان کی موجودگی کا سراغ لگا لیا اور خصوصی مشینری سے چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کرنل ٹارگ کو بھی گردن توڑ کر ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ وہاں سے فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کوٹھی کو گھیرے میں لے کر کوٹھی پر میزائل فائر کروا دیے تاکہ انہیں ختم کیا جا سکے، لیکن جناب جب دھواں اور گرد بیٹھی اور فائر بریگیڈ کے عملے نے ملبہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ صرف وہاں پر کرنل ٹارگ کی لاش موجود ہے، ایجنٹ غائب ہیں۔ انکوائری کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ شاید خطرے کو بھانپتے ہوئے ملحقہ کوٹھی میں گئے اور وہاں کے چوکیدار کو بھی انہوں نے گردن توڑ کر ہلاک کر دیا
اور پھر سائیڈ روڈ پر کھلنے والے دروازے سے دھوئیں اور گرد کا فائدہ اٹھا کر وہ نکل گئے۔ ہمارے چونکہ تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے ہم انہیں وہاں چیک ہی نہ کر سکے۔ جیکارڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری بیڈ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ایجنسی بھی ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو رہی، سب کا خاتمہ وہ آسانی سے کر دیتے ہیں۔ ویری بیڈ، پرائم منسٹر نے کہا۔